ارشاد صاحب میرا خیال ڈائریکٹلی قریشی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ حکومتی موقف تو یہ ہے قریشی صاحب کے پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں راجہ شکیل الزماں، ان کا وہ ڈالا ہے یا گاڑی ہے جس میں علی بلال کو اسپتال لایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ جب یہ حادثہ ہوتا ہے ریسکیو کو کال نہیں کی جاتی اور راجہ شکیل الزماں صاحب کی گاڑی اور ان کا ڈرائیور ہی وہاں موجود ہوتا ہے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ ہم حکومتی جو موقف ہے اسے ہم مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے، یہ ایک کور اپ کی ایک کوشش ہے. جس طرح انہوں نے ماضی میں کور اپس کیے، جس طرح وزیر آباد کو کور اپ کیا، جس طرح وزیر آباد کے ڈاکومنٹس کو ریکارڈ کو ڈسٹروائے کیا گیا، غائب کیا گیا. اچھا، اگر آج یہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ تو حادثہ تھا، چلیے اگر ہم ایک منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ حادثہ تھا تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے عمران خان پہ اور دیگر پارٹی کے سینئر لوگوں پر قتل کا مقدمہ کو درج کرا دیا. عمران خان تو گھر تھے، وہ قاتل کیسے ہو گئے؟ حادثہ ہوا تو عمران خان کیسے قاتل ہو گئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ پھر جو ان کے والد ہیں وہ غائب کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر انتظامیہ کے لوگ، سینئر لوگ بارہا ان کے گھر کیوں جاتے ہیں؟ ان سے رابطے کیوں کرتے ہیں؟ ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر جو ہمارے ورکرز تھے اس کے ساتھ، ان کو اٹھا کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر حادثہ ہے تو ان کارکنان کو اٹھا کیوں لیا جاتا ہے اور پھر ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ کیوں لے لیا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی، یہ ایک آفٹر تھاٹ کور اپ ہمیں لگتا ہے. شاہ محمود صاحب، آج آئی جی نے جب پریس کانفرنس کے درمیان یہ دوران ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ ریلی خان صاحب نے نکالی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہاں پولیس پر بھی ہو رہا تھا، تو ہمارا خیال تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے کارکنوں کے تشدد سے یہ ہوا ہے، تو اس لیے ایف آئی آر میں ہم ان کا اندراج ہم نے کیا کیونکہ ذمہ دار وہی تھے. جب کیا آپ خان صاحب موقع پہ موجود تھے؟ کیا خان صاحب اس کے فریق تھے جو ان کو نامزد کر دیا گیا ایف آئی آر میں؟ ایسا نہیں ہوتا. آئی جی پنجاب ایک سینئر آفیسر ہے اینڈ ہی شوڈ نو بیٹر. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کہتے جی معاملہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کے بعد ایف آئی آر دے سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے فٹافٹ ایف آئی آر دے دی اور پھر جو ایف آئی آر دی اور اس کے بعد پھر آپ نے موقف چینج کر لیا. اچھا چلیے، اب میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں یہ سنائی، لوگوں نے سنا ہے کہ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اب اس کی جو ٹارچر کی جو تصاویر ہیں، اس میں زخموں کی جو تصاویر ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. اب یہ جو آپ ذرا اس کی کیفیت دیکھیں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، اتنی بھیانک قسم کی تصاویر ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر حادثہ ہوا تو حادثے میں 26 ضربیں کیسے آ گئیں، لیکن ایسی ایسی جگہوں پہ جو کہ نارملی مطلب ہے کہ بندہ توقع نہیں کرتا. صحیح. قریشی صاحب، 2 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں سر، 2 ڈاٹس نہیں مل رہے. جی، ایک تو سوال یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کو کال کیوں نہیں کی گئی یا کسی اور ریسکیو ادارے کو کال کیوں نہیں کی گئی. دوسری امپورٹنٹ بات، یہ جو آپ کے عہدیدار ہیں راجہ شکیل الزماں اور پھر ان کے آگے ڈرائیور جو پولیس کی حراست میں بھی ہیں، وہ تو اعترافی بیان دے رہے ہیں کہ گاڑی کی ٹکر سے ہوا، لیکن یہ لوگ وہاں پھر کیسے پہنچ گئے؟ کیا اس سے متعلق ہے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ سوال یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اعترافی بیان کیسے لیے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ناحق لوگوں کو قتل کے مقدمات میں ملوث کیسے کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ کی آدھی جیلیں بھری ہوئی ہیں بے گناہ لوگوں سے. تو دیکھیے، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح عام ٹوسٹنگ کی جاتی ہے، کس طرح لالچ دیے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بہکایا جاتا ہے. دیکھیے، میں کسی پر ایسا بے جا الزام نہیں لگانا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں حکومت نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا اور
बगैर सोचे, बगैर तहकीक किए एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया, और आज उस अपने मौके से फिर गए और कहते हैं कत्ल तो हुआ ही नहीं, वो तो हादसा था। अच्छा कोई साहब, अब इससे हट के आगे चलते हैं। एक रैली हुई, उसमें ये तशद्दुद के वाक़यात हुए, एक कारकुन की जान चली गई। फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया कि अब इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। खान साहब ये कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि खान साहब की जान को भी ख़तरा है, और आज खान साहब ने कहा कि बम धमाके में भी मुझे जो है इस दुनिया से रुखसत किया जा सकता है। इसके बावजूद आपने कल फिर रैली का इनेकाद किया जिसमें खान साहब भी शरीक होंगे। तो ये खान साहब के लिए और उन कारकुनों के लिए जो शरीक होंगे, ये उनके लिए ख़तरे का बायस नहीं होगा? देखिए वो तो ऐसे वाक़यात को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो आप फरमा रहे हैं आपकी बात में भी वजन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे ये बताइए, एक सियासी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, जिसने इलेक्शन लड़ना हो, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी किए बगैर इलेक्शन कैसे लड़ेगी? वो अवाम से रुजू किए बगैर इलेक्शन कैसे लड़ेगी? और हम एक अकीदे वाले लोग हैं, अगर हम दाता दरबार जाकर हाजिरी देकर उनसे इजाजत लेकर अपनी कैंपेन का आगाज करना चाहें तो इसमें मुज़ाहिका क्या है? अच्छा ये फरमाएं कि अब खान साहब की जान को भी ख़तरा है, गिरफ्तारी और नाअहली का भी डर है। क्या खान साहब, जिस तरह आपने कहा कि अगर खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं या नाअहल हो जाते हैं तो मैं मामलात को चलाऊंगा, तो इसका मतलब है आपको यकीन है कि अब नाअहली और गिरफ्तारी करीब है? नहीं, इरशाद साहब ये बात नहीं है। बात ये है कि गिरफ्तारी का खदशा तो है, प्लान बिल्कुल है। जैसे खान साहब ने कहा, प्लान ये था कि खान साहब को गिरफ्तार करना था, रात की तारीकी में अरब सुबह गिरफ्तार करना था और गिरफ्तार करके उनको बलूचिस्तान मुंतकिल करना था। हद तक के लोग कहते हैं कि मच जेल का इंतखाब किया गया। अल्लाह ने किया कि ऐसा ना हो सका, लेकिन आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। नाअहली की तलवार बिल्कुल अटक रही है, को मन घड़त केस है, उसमें जान नहीं है और मैं नहीं समझता कि उससे नाअहल हो सकते हैं, लेकिन आप रूल आउट कुछ नहीं कर सकते। अब अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो एक सवाल किया गया बीबीसी की रिपोर्टर ने, उर्दू सर्विस की रिपोर्टर ने, अगर ऐसा खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी की अपनी हायरार्की है और उस हायरार्की में मेरे पास सीनियरिटी आती है वाइस चेयरमैन की, और अगर मैं पाबंद सलासल हो जाता हूं तो फिर वो जिम्मेदारियां पार्टी की संभालेंगे और ऑब्वियसली वाइस चेयरमैन जो पार्टी की जिम्मेदारी संभालेगा वो इमरान खान की मंशा और उसके अहकामात के मुताबिक, इमरान खान का नजरिया, इमरान खान के जो लाइन है उसी को टो करेगा ना। मैं इमरान खान की लाइन से हटकर तो कोई फैसला नहीं कर सकता।